ہیلو عزیز تاجروں اور سرمایہ کاروں، پروجیکٹ اپ کے ساتھ رابطے میں ہے سسٹم گورو مارکیٹس۔ آئیے کمپنی کے بارے میں خلاصہ معلومات کے ساتھ شروع کریں۔ آئیے ہر ایک اشارے کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ آپ زیر بحث تنظیم کے ہر پیرامیٹر کو زیادہ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کمپنی کی موجودہ کارکردگی کا تجزیہ کریں گے۔ جنرل ڈائنامکس کارپ ٹکر GD۔ یہ جائزہ اس وقت کی موجودہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا، اپریل 7، 2025۔ درجہ بندی کی طرف سے گورو مارکیٹس کمپنی جنرل ڈائنامکس ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ملٹری 60 کمپنیاں تجزیہ میں شامل ہیں، یہ بہت نمائندہ ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آرڈرز کے حل تلاش کریں۔ کمپنی کا مجموعی نتیجہ ہے 10 پوائنٹس میں سے 6.5۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 1.8 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر پوری اسٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری اسٹاک مارکیٹ کا مجموعی سکور 1.9 پوائنٹس ہے۔ 6.5 پوائنٹس کے کمپنی کے اسکور کے خلاف جنرل ڈائنامکس کارپ کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا جنرل ڈائنامکس اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 12 مہینوں میں اسٹاک جنرل ڈائنامکس منفی 14.3% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ 6.1% ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف۔ اس کا یقینی طور پر کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کارپوریشن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جنرل ڈائنامکس، جس کی مالیت $67.09 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $655 بلین ہے۔ جنرل ڈائنامکس اس کا حصہ 10.237% ہے، اور یہ ذیلی زمرہ میں بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $22.05 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $191 بلین ہے۔ جنرل ڈائنامکس کارپ 11.554% کا حصہ بنتا ہے۔ ایکسچینج اور بک ویلیو کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کرتے ہوئے ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ جنرل ڈائنامکس ذیلی زمرہ میں اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص 10.237% ہے۔ کتاب کی قیمت 11.554% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر میں 13% اضافہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں مارکیٹ اور کتابی قیمت میں کمپنی کے حصہ کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریاں $10.585 بلین ہے۔ بک ویلیو کی مالی ذمہ داریاں ایکوئٹی کے 48% کی نمائندگی کرتی ہے۔ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریوں پر نتیجہ 1 پوائنٹ۔ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 17.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 24.8 ہے، جو ذیلی زمرہ کی اوسط سے 29% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں اس کے منافع کے تناسب سے مارکیٹ کی قیمت کا تعین 1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $3,782 ملین تھا۔ اگلے 12 ماہ کے لیے متوقع آمدنی $4,390 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ موجودہ اعداد و شمار سے 16.1% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشاریوں کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 1.4 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 1.7 ہے، جو ذیلی زمرہ کی اوسط سے 18% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں اس کی آمدنی پر کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔
پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $47,710 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے متوقع آمدنی $55,380 ملین متوقع ہے، اور یہ موجودہ وقت کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں مستقبل کی فروخت کے حجم کی پیشن گوئی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ سیلز مارجن 7.9% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 6.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1.1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 11.526% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 13% زیادہ ہے، اور یہ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ جنرل ڈائنامکس کارپ بلکہ کم تر اندازی کی طرف فی کمپنی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $573,000 ہے، اور ذیلی زمرہ میں $646,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 11.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کی مقدار کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم $32,300 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $26,100 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے میں اوسط کے درمیان فرق 24% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت $408,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $382,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 7% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم کی فروخت کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مختصر حصص 1% کے مساوی ہیں 2% کے ذیلی زمرہ کے لیے اوسط کے ساتھ۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اندازہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 35% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، جنرل ڈائنامکس، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14 تقریباً 35% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ میں حصص کی قدر تقریباً سٹاک کے برابر ہوتی ہے۔ جنرل ڈائنامکس کارپ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $250 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $288 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 15% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں وہ تمام فیصلے شامل ہوتے ہیں جو پہلے کسی دیے گئے سیزن میں اسٹاک ویلویشن ریفرنس سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کے تجزیے کی بنیاد پر جنرل ڈائنامکس کارپ معلوماتی نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $250.01 فی شیئر کی قیمت پر خرید آرڈر کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قیمت کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقہ کار سے کی گئی تھی۔ اکیم کا انڈیکس ٹیک پرافٹ 266.48% ہے۔ سٹاپ نقصان 235.54% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر ٹرانزیکشن کو 7 مئی 2025 کو ہونے والے ایکسچینج سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔
اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر RCAT ایک توازن فروخت تجارت ہے۔ بیلنسنگ ٹرانزیکشن پر ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن، دوسرا آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔ آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ اب پورے سیارے پر بہترین سامعین ہیں۔